بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ نیو 10th کے لیے ہے، مطالعہ پاکستان سے، اور اس کا ٹاپک کا ہیڈنگ ہے پاکستان کے 1973 کا آئین۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ان کی اصلاحات ہم نے پڑھی، تو پھر میں نے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کی لیبر اصلاحات اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تو ان کے دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو تھا وہ تھا 1973 کا آئین بنانا۔ پاکستان میں اس سے پہلے 1956 کا آئین بنا تھا، پھر 1958 میں جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا، پھر دوسرا آئین جو تھا وہ 1962 میں بنا، اور پھر وہ 1969 میں توڑ دیا گیا، اور یہ 1973 میں بنا ہے جو ابھی تک قائم ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم آئینی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان تینوں سے مزید جو ہے اور ابھی آئین ہمارے پاس ہیں۔ جس طرح پاکستان جب بنا تو 9 سال تک آئین نہیں تھا، تو یہ 56 ہے، 65 نہیں ہے یار، 56۔ تو یہ جو ہے 1947 سے لے کر 56 تک یا 55 تک، یہ 9 سال جب آئین نہیں تھا تو وہ حکومت ہند کا جو ہے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وہ جو ہے استعمال کیا گیا بطور عارضی آئین۔ 56 میں آئین بنا، 58 میں ٹوٹا، 62 میں ایوب خان نے آئین بنایا، وہ جو ہے 69 میں یہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے ختم کیا اور مارشل لاء لگایا۔ پھر 1970 میں انتخابات ہوئے، 71 میں ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہوا، 72 میں ایک اور عارضی آئین بنایا گیا تھا، اور 73 کے آئین کے لیے، نئے آئین کے لیے کمیٹی بنائی گئی اور وہ بٹھائی گئی، اور 1973 میں انہوں نے آئین بنایا۔ یہ 1970 کے انتخابات میں جتنی بھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے نمائندگان جب پاس ہوئے تھے، اسمبلی میں آئے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان سب کی موجودگی میں اور ان سے نمائندے لے کر جو ہے یہ آئین بنایا۔ اچھا، یہ 1973 کا آئین جو ہے یہ 25 رکنی کمیٹی کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، اور یہ 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا۔ کب نافذ ہوا؟ یہ 25 رکنی کمیٹی نے اس کو بنایا، 25 رکنی کمیٹی نے بنایا، اور یہ 14 اگست، اصل میں 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھی آزاد ہوا ہے، تو یہ 14 اگست کا ایک اور واقعہ یہ 1973 میں کہ 1973 کا آئین نافذ ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ جو ہے ہم اس کا تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور کتاب میں پیج نمبر 6 اور 7، صفحہ نمبر 6 اور 7، یہ جو ہے یہ نکالیں اور اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں۔ 1973 کا آئین اپریل 1972 میں ملک میں مارشل لاء ختم کر کے ایک عبوری حکومت نافذ کیا گیا، ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا، جبکہ ملک کے لیے مستقل آئین کی تیاری کے لیے منتخب ارکان اسمبلی میں سے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ پاکستان کی نئی جمہوری حکومت نے ملک میں حکومت نے ملک کو ایک نیا وفاقی پارلیمانی طرز کا آئین دیا۔ یہ تحریری آئین ہے، یہ اصل معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ریاست کا آئین ہے۔ پہلی مرتبہ اس آئین کے تحت 2 ایوان مقننہ قائم ہوئی۔ قومی اسمبلی، یہ ساری چیزیں اب پوائنٹس میں ہم پڑھیں گے بھی۔ قومی اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے، جبکہ سینٹ میں 4 صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ اس آئین میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری حاصل تھی، مگر اس کے لیے حدود واضح تھی، اور یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ دستور ہے۔ 1973 کا یہ آئین 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے 1973 کے آئین کے اہم دفعات، یہ جو ہم نے لکھے ہیں یہ 1973 کے آئین کے اہم دفعات ہیں۔ تو اس اہم دفعات میں نمبر 1 ہے وفاقی آئین، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ۔ وفاقی آئین کیا ہے؟ وفاقی آئین وہ آئین ہے جس میں ایک مرکز
اور باقی ماندہ صوبوں کے اندر حکومت ہوتی ہے، اور وہ صوبائی حکومتیں یا وہ صوبے جو ہے وہ اس مرکز تلے ایک ریاست میں اکائیوں کی طرح رہتے ہیں، اور صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وفاقی آئین، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے اپوزٹ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کا جو ہے یہ کہ یونٹری ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وفاقی آئین کیا ہے؟ یہ آئین وفاقی ہے جس کی روح سے ملک میں چاروں صوبوں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا جو اب KPK کا حصہ بن چکے ہیں، اور یہ دو علاقوں پر مشتمل ہے، یہ 280 دفعات پر مشتمل ہے، 280 جو ہے آرٹیکلس ہیں اس میں۔ تو 56 کے آئین میں 230 آرٹیکل تھی، اور 62 کے آئین میں 250 تھی، اور یہ 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ہے تحریری آئین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریری آئین یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ آئین کو اصل میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، آئین کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ جو ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو ہم شارٹ کٹ اس طرح لکھیں گے، CONST کانسٹیٹیوشن، آئین۔ اچھا، آئین کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ جانیں۔ آئین جو ہے یہ قوانین ہے، بہت سارے قوانین ہیں، اور یعنی بہت سارے قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت سارے قوانین کا مجموعہ جو ہے یہ جب ایسے قوانین کا مجموعہ جس کے ذریعے ملک چلایا جائے، قوانین تو اسکول کے بھی ہوتے ہیں، کالج کے بھی ہوتے ہیں، اور مطلب یہ ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کے ہوتے ہیں، لیکن ریاست ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے۔ تو ریاست جو ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے لیے جو قوانین ہیں وہ سارے قوانین جب جمع ہوتے ہیں اس کے مجموعے کو آئین کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن، اور اس کے ذریعے سے اس ریاست کی حکومت اور ریاستی معاملات چلائے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے قوانین کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے ریاست کے معاملات اور حکومت کے معاملات چلائے جاتے ہیں، آئین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آئین کانسٹیٹیوشن، قوانین کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے ریاست اور حکومت کے یہ قوانین تو کسی اسکول کو بھی ہوتے ہیں، کالج کے بھی ہوتے ہیں، مختلف NGOs کے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اپنے اپنے اصول اور قوانین ہوتے ہیں، لیکن وہ قوانین جس کے ذریعے جو ملک کے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ملک چلایا جاتا ہے، کوئی NGO نہیں چلایا جاتا، کوئی اسکول کالج نہیں چلایا جاتا، کوئی چھوٹا سا ادارہ نہیں چلایا، جس کے ذریعے ریاست جیسا بڑا ادارہ چلایا جائے، ان قوانین کو آئین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تحریری ہے۔ بعض ممالک میں کچھ یہ تو ہمارا 73 کا آئین مکمل ریٹن شیپ میں موجود ہے۔ اچھا، اس کو تحریری اور اس کا جو ہے مختلف اشکال ہیں، کچھ نیم تحریری ہوتے ہیں، کچھ غیر تحریری ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا آئین سارا کا سارا تحریری ہے۔ اچھا، یہ نیم یہ تحریری اور غیر تحریری کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں برطانیہ کے آئین نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے کہ اس میں ہمیں تحریری آئین کا لفظ استعمال ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ برطانیہ کا آئین جو ہے وہ پورا کا پورا تحریری شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس میں کچھ قوانین تحریری شکل میں موجود ہیں، اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو اصل میں ان کے صدیوں سے آئے ہوئے ان لوگوں کے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں۔ وہ رسم و رواج لوگوں میں اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی تحریری شکل موجود نہیں ہے، لیکن ان روایات کو بالکل قانون کی طرح منوعاً جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان رسم و رواج پر عمل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
تو وہ یہ بھی آئین کا ایک حصہ بن گیا ہے، لیکن یہ ان ریٹن پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آئین کا غیر تحریری حصہ ہوتا ہے جو برطانیہ کی جو رسم و رواج ہے، اور آئین کے اس رسم و رواج والا غیر تحریری حصہ کنونشنز کہلاتا ہے۔ کنونشنز کا مطلب بھی ہے رسم و رواج، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ یہ تحریری لفظ لگایا کہ پاکستان میں اس طرح کوئی نہیں ہے، وہ 73 کا آئین سارا کا سارا تحریری ہے۔ پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم اور صدر دونوں ہوتے ہیں، لیکن صدر کے اختیارات کم ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس اصل میں کسی ملک میں کسی کے پاس جو سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو۔ چیف کا مطلب ہے ہیڈ، سربراہ، اور ایگزیکٹو کا مطلب ہے انتظامیہ کا سربراہ، یعنی انتظامی سربراہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں طاقت کا منبع ہوتا ہے۔ تو پارلیمانی نظام کا اپوزٹ ہے صدارتی نظام، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ پریزیڈنشل سسٹم۔ تو صدارتی نظام میں وزیر اعظم نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں صدر جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ چیف ایگزیکٹو وہاں پر صدر ہوتا ہے۔ لیکن جب پارلیمانی نظام ہو تو صدر کا وجود تو ہوتا ہے لیکن وہ نامینل ہوتا ہے، وہ چند بڑے بڑے کام جو ہیں ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، کئی سال میں ایک دفعہ جو ہے نا کوئی اجلاس بلا لی، اور اس طرح بڑے بڑے انعامات دینا، بڑے بڑے تمغے ملک کے جو ہیں ریاست کے دینا، اور بڑے بڑے عہدوں پر لوگوں کا نفاذ اور ان کے جو ہے نا ان سے حلف برداری لینا، جیسا کہ منسٹرز، اور اس طرح یہ وزیر اعظم، اور اس طرح جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر، چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ، تو یہ سارا جو ہے یہ صدر کے کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی انتظامیہ کا سربراہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو 1973 کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں ہوگا، پاکستان میں پارلیمانی نظام ہوگا، صدر ہوگا لیکن اصل میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوگا۔ اچھا، پھر دو ایوانی مقننہ یہ لفظ جو ہے اب دیکھیں، یہ مقننہ قاف نون نون، یہ مقننہ قانون ساز ادارے کو کہتے ہیں۔ قانون ساز ادارہ کیا ہے؟ صوبے کے اندر صوبائی اسمبلی ہمارا قانون ساز ادارہ ہوتا ہے جو صوبے کے لیے قانون بناتے ہیں، وہ ایم پی ایز، اور جو ایم این ایز ہم بھیجتے ہیں مرکز میں جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر وہ قانون ساز ادارہ ہے پارلیمان جو ہے پارلیمنٹ، ان کے جو سارے ارکان ہیں وہ قانون ساز ادارے کے ممبر ہیں۔ تو پہل 1956 اور 62 کے آئین جو بنے تھے اس میں ایوان ایک ہوتا تھا، ہاؤس ایک ہوتا تھا، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ نہیں ہوتا تھا۔ 73 کے آئین میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو پارلیمان ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، اس کے دو حصے ہوں گے، ایک اپر ہاؤس، ایک لوور ہاؤس، ایوان بالا، ایوان زیری۔ ایوان بالا جو ہے یہ سینٹ ہے، ایوان زیری قومی اسمبلی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دو ایوانی مقننہ، ہاؤس ایوان۔ تو پہلے 56 اور 62 کے آئین میں یہ ہاؤس ایک ہوتا تھا، ایک ایوان، اس کو کہتے ہیں یک ایوانی مقننہ، جس میں ایک ایوان ہو، ایک ہاؤس ہو۔ تو 56 اور 62 میں ایک ہاؤس تھا، صرف قومی اسمبلی تھی، سینٹ نہیں تھا۔ 73 کے آئین میں سینٹ بھی آیا، تو یہ یک ایوانی مقننہ کے بجائے دو ایوانی مقننہ، کہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ، یعنی قانون ساز ادارہ، اس کے دو ہاؤسز ہوں گے، دو ایوان ہوں گے، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، اپر ہاؤس سینٹ، لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی، ایوان بالا، ایوان زیری۔ اچھا، 5ویں نمبر پر ہے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ لوگوں کے جو حقوق حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ اقلیت میں ہے، چاہے وہ اکثریت میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ان کو جو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں وہ آئین میں دیے جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ آپ کے اور ہمارے عوام کے جو ہیں رائٹس ہیں۔ یہ بہت وسیع تر حقوق ہے، اس میں کاروبار کے حقوق، اس میں جو ہے
مذہب پر عمل کرنے کی تو حقوق، اس پہ جو ہے کسی سیاسی جماعت میں وابستگی، کسی سیاسی جماعت سے بطور کینڈیڈیٹ لڑنا، کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا، کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا، تو اس کو کہتے ہیں سیاسی حقوق۔ خود ووٹ ڈالنا یہ سیاسی حقوق۔ آپ کو پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے آپ چھوٹی سی ریڑھی لگائیں یا چاہے آپ بڑا کارخانہ بنائیں۔ آپ یہ یہاں خیبر پختونخوا میں کریں، پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں، بلوچستان میں کریں، آپ کو آزادی ہے۔ یہ تو آپ کی معاشی آزادی ہے، کاروبار کریں، رہائش پذیر ہوں، سفر آپ کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر آزادی سے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ حکومت کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف آپ بات کریں گے میڈیا پر، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ اعتراض کرنا، تعریف کرنا، کچھ بولنا، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اوپینین، رائے کی آزادی، کچھ کہنے کی آزادی، رائے کا اظہار کرنا، یہ آپ کے بنیادی حقوق۔ آپ چھوٹی سطح پر جو ہے انجمن، تنظیم، ٹرسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، آپ سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ تو یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آپ جائیں گے تو اس پہ ایک اور پورا لیکچر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے اور ہمارے عوام کے حقوق ہیں، جس میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سب شامل ہیں۔ ترمیم کا طریقہ کار، 73 آئین میں جب آپ تبدیلی، ترمیم کا مطلب ہے تبدیلی، لیکن اس کو آپ چینج نہیں کہیں گے۔ قانونی زبان میں اس ترمیم کے لفظ کو کہتے ہیں امینڈمنٹ۔ قانون میں تبدیلی، تو آئین کے اندر تبدیلی کیا ہے؟ 73 کے آئین میں، اسی 73 کے آئین کے قوانین میں تبدیلی لانے کے لیے 73 کے آئین میں قوانین موجود ہیں کہ اس آئین میں آپ کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ ترمیم کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ دونوں ایوانوں سے آپ نے 2/3 اکثریت سے بل کو پاس کرنا ہوتا ہے، منظوری لینا، اس کو کہتے ہیں 2/3 اکثریت۔ ایک بل ہے جو قومی اسمبلی میں شروع ہوا، وہ ترمیم لوگوں کو پسند ہے، پوری تعداد کا 2/3 حصہ، یعنی پوری قومی اسمبلی کو جب آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے 2 حصے دو حصہ افراد، 2 حصہ ممبرز اگر اس چیز پر راضی ہوں تو وہ بل پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں آپ کی قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 342 ہے، 342 کو آپ 3 پر تقسیم کریں تو یہ 114 آتا ہے، تو 114 جمع 114 جمع 114، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو 114 جمع 114، 2 حصے ہم لیتے ہیں تو یہ ہے 228۔ جب 342 ممبران میں 228 جو ہے کہہ دے کہ یہ بل ٹھیک ہے تو وہ پاس ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں 2/3 اکثریت۔ اچھا، جب قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ میں بھی اس کو 2/3 اکثریت ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر بھی 2/3 لوگ اس پر دستخط کریں گے، جب وہاں سے پاس ہوگا تو پھر جو ہے وہ صدر کے پاس جائے گا، صدر پاکستان جب اس پر سائن کرتا ہے تو وہ ایک ترمیمی بل بن جاتا ہے، وہ باقاعدہ 73 کے آئین کی ترمیم کا حصہ ہے، وہ چینج آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں 2/3 اکثریت۔ اور یہاں پر ترمیم کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ممبران کی تعداد 2/3 یعنی 2/3 اکثریت، 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ہے 7 نمبر پر آزاد عدلیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہوگی تاکہ وہ آزادی سے اپنے فیصلے کر سکے۔ عدلیہ پر نہ انتظامیہ کا دباؤ ہوگا، نہ مقننہ کا ہوگا، نہ وزیر اعظم کا ہوگا، نہ صدر کا ہوگا، نہ آرمی چیف کا ہوگا، کسی بھی بڑے عہدیدار یا کسی بھی بڑے ادارے کا عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، یہ بالکل تمام اداروں اور تمام بڑے طاقتور افراد کے دباؤ سے بالکل آزاد ہوگی تاکہ یہ اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق فیصلہ کر سکیں اور کسی کے ڈکٹیشن یا کسی کے
اشاروں پر جو ہے نا یہ فیصلے نہ دے سکے. تو یہ آزادی اس طرح کی آزادی کا اس کا مطلب ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق عدلیہ آزاد ہوگی ہر قسم کے دباؤ سے. اچھا پھر بلا واسطہ انتخابات، ایک ہے بالواسطہ ایک ہے بلا واسطہ. یہاں پر قومی اسمبلی کے انتخابات بلا واسطہ ہوتے ہیں. جس میں لوگ ڈائریکٹ ووٹ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلا واسطہ، بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ. اور بال واسطہ کسی واسطے کے ذریعے تو وہ کہتے ہیں انڈائریکٹ. تو یہاں پر قومی اسمبلی کا جو ہے انتخاب ممبر یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران میں عام عوام ڈائریکٹ جا کر ووٹ ڈالتے ہیں. تو جب ہم عوام ڈائریکٹ جس چیز میں ووٹ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں بال واسطہ. پھر جب آپ دیکھیں وہ اسمبلی جاتی ہے مرکز میں تو وہ اسمبلی کے اندر پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے اور وہی اسمبلی کے ممبران اس کو ووٹ ڈالتے ہیں. اب یہ وزیر اعظم کا وہاں اسمبلی کے اندر انتخاب اب یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ووٹ نہیں ڈالا. اس میں ہمارے چنے ہوئے افراد جو گئے ہیں وہاں پہ ایم این ایز، انہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا. تو ہم نے ان لوگوں کو ووٹ ڈالا، ان ارکان نے پھر جا کر وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا. تو یہ ایک واسطے سے عوام کے درمیان ایک واسطہ آ گیا، تو اس لیے کہتے ہیں یہ بال واسطہ، انڈائریکٹ. اور یہ بلا واسطہ کا مطلب ہے ڈائریکٹ الیکشن، جس میں ہم قومی اسمبلی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈائریکٹ ووٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. قومی زبان جو ہے اس سے پہلے 56 کے آئین کے جب بننے کے دوران بھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ اس میں ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان تھا. تو ہم نے جب کہا کہ اردو زبان جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہوگی، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا یہ کیا کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور پاکستان کی آزادی میں صرف آپ مغربی پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، ہم نے بھی دی ہیں، لہٰذا پاکستان کا قومی زبان بنگالی ہوگی. پھر 56 میں یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ چلے ایک نہیں دونوں زبانیں جو ہے وہ قومی زبانیں ہوں گی، اردو بھی اور بنگالی بھی. پھر 62 کے آئین میں بھی یہ اسی طرح کیا گیا کہ بنگالی اور اردو دونوں قومی زبانیں ٹھہرائی گئی. لیکن یہ 73 کا آئین جب بن رہا تھا اس وقت ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہو گیا تھا، بنگالی لوگ ہم سے جدا ہو گئے تھے. تو یہ صرف یہ جس پاکستان میں اب ہم رہ رہے یہ مغربی پاکستان رہ گیا تھا، مشرقی پاکستان جدا ہو گیا تھا. تو یہاں پر پھر قومی زبان جو ہے نا وہ اردو کو قرار دیا گیا. اب آتے ہیں ٹیکس کی طرف. ٹیکس میں میں نے آپ کو وفاقی آئین کا جو ٹیکس تھا وہ میں نے پڑھ لیا. تحریری آئین 1973 پیج نمبر 7 پر آئے. 1973 کا آئین سرکاری طور پر تحریری شکل میں موجود ہے، سرکار کے پاس یہ ریٹن شیپ میں ہے. پارلیمانی نظام، یہ آئین پارلیمانی ہے. وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں اور یہ اس کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. 2 ایوانی مقننہ، مرکزی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے. مقننہ قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ، اس میں 2 ہاؤسز ہیں، 2 ایوان ہیں. ایوان زیری کو قومی اسمبلی اور ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے. قومی اسمبلی میں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمان جو ہے اس کے 2 ہاؤسز ہیں. نمبر 1 قومی اسمبلی، نمبر 2 سینٹ. قومی اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے سیٹیں دی جاتی ہیں، تو اس میں ایک صوبے کی تعداد دوسرے صوبے سے مختلف ہو سکتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر پنجاب بڑا صوبہ ہے، تو قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ایم این ایز وہ پنجاب سے آتے ہیں. سب سے آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ بلوچستان ہے، تو بلوچستان کے سب سے تھوڑے اور سب سے کم ایم این ایز ہیں. تو ایم این ایز جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آتے ہیں. سینٹ میں سینیٹرز جو ہیں وہ تمام صوبوں کے درمیان ایکولی ڈیوائڈ ہے اور اس کی تعداد آج کل 104 ہے. تو اگر 104 کو ہم ایکولی ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 26 لوگ جو ہیں ہر صوبے سے آتے ہیں. تو چاہے کسی کی آبادی زیادہ ہو چاہے کم ہو، چاہے کسی کا رقبہ زیادہ ہو چاہے کم ہو، لیکن سینٹ جو ہے وہ برابری کی بنیاد. اور وہ اس لیے کہ جب ہم سے یہ سینٹ بھی اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ 71 کی جنگ میں جب ہم سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ہمیں بڑا احساس ہوا کہ قومی اسمبلی میں سیٹیں جو ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو اس میں وہ مساوات قائم نہیں رہتا. اس لیے کچھ علاقے تو خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ علاقے ناراض رہتے ہیں. لہٰذا اس قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ایسا اور ادارہ بنایا جائے جس میں تمام صوبوں کو میں
تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جائے تاکہ وہ گلا شکوہ اگر قومی اسمبلی میں نہ مٹ سکے، وہ نہ ختم ہو سکے، تو وہ گلا شکوہ سینٹ میں ختم کیا جا سکے۔ تو یہ اس خیال سے اور اس تلخ تجربے سے کہ آدھا پاکستان تو ہم اسی وجہ سے کھو چکے ہیں کہ کبھی زبان کا مسئلہ ہوتا تھا، کبھی اسمبلیوں میں تعداد کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو چلو یہ سینٹ ایک ایسا ہے کہ اگر ایک ایوان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آتا ہے تو دوسرا ہم ایکویلٹی بیسس پہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوگی، تعداد ایک جیسی ہوگی۔ اچھا پھر جو ہے قومی زبان جو ہے تو اس وجہ سے جو ہے قومی زبان اچھا ہم یہ پڑھ رہے تھے کیا دو ایوانی مقننہ سوری، تو جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے، قومی اسمبلی کے ممبران 5 سال اور سینٹ کے 6 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سینیٹرز 6 سال کے لیے اور قومی اسمبلی کے 5 سال کے لیے۔ بنیادی حقوق 1973 کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ مقننہ کو ایسی قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے متصادم۔ ایسا قانون کوئی نہیں بنایا جائے گا جو 1973 کا آئین میں جو بنیادی حقوق ہم عوام کو دیے گئے ہیں، ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو ہمیں دیے گئے بنیادی حقوق کے متصادم ہو۔ ہمیں ہمارے حقوق، ہمارے 73 آئین نے ہم عوام کے حقوق محفوظ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے کورس میں چونکہ اتنا ڈیٹیل نہیں ہے اس لیے ہم ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے۔ اچھا پھر جو ہے ترمیم کا طریقہ کار، آئین کے مطابق آئینی ترمیم کا مسودہ کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مسودہ مطلب بل یا مسودہ کسی بھی ایوان میں پیش ہو، اگر قومی اسمبلی میں پیش ہو 2/3 اکثریت سے پاس ہو تو وہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ میں 2/3 سے پاس ہوگا، پھر صدر کے پاس جائے گا، صدر سائن کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر سینٹ میں کوئی بل آئے تو وہ سینٹ سے پہلے 2/3 اکثریت سے پاس ہوگا، تو پھر یہ الٹا چکر لگائے گا، آئے گا پھر قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت پھر صدر کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قانون صدر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر ہو یا آرڈیننس ہو تو اس کو قانونی شکل کس طرح دی جائے گی کہ صدر جو قانون جاری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر نے پہلے اس پر دستخط کر دیے، لیکن جب اس کو آپ ترمیمی شکل دیتے ہیں یا قانونی شکل دیتے ہیں اور اس کو مستقل قانون بناتے ہیں تو یہی چیزیں پھر وہ آرڈیننس یا وہ قانون جو ہے وہ آئے گا قومی اسمبلی میں، یہاں سے پاس ہوگا، پھر سینٹ میں جائے گا، وہاں سے پاس ہوگا، تو پھر وہ قانون کا حصہ بن جائے گا، مستقل قانون کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آزاد عدلیہ، 1973 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ 73 کے آئین میں ضمانت دی گئی ہے کہ عدلیہ بالکل آزاد ہوگی، ان پر کسی بڑے ادارے، کسی بڑی شخصیت کا کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، یہ تمام قسم کے دباؤ سے آزاد ہوگا۔ اور اس میں اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان کی تقرری اور برطرفی کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، ہاں بالکل، سب سے اعلیٰ عدالت جس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ہر صوبے اور وفاقی علاقے کے لیے ہائی کورٹس موجود ہیں، پھر صوبوں کے لحاظ سے ہائی کورٹس، ضلعوں کے لحاظ سے پھر سیشن کورٹس، اور تحصیلوں میں سول کورٹس یہ موجود ہیں۔ اچھا پھر جو ہے 8ویں نمبر پر ہے بلا واسطہ انتخابات، ڈائریکٹ الیکشن، صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے، اس میں ہم عوام ڈائریکٹ ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ہر 5 سال بعد عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ انتخابات بالواسطہ ہوتے ہیں۔ ووٹر کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی گئی ہے، اس میں ہر ووٹر کی تعداد 18 سال ہونی ضروری ہے، 18 سال سے کم ہو تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ نمبر 9 قومی زبان، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی گئی ہے کہ علاقائی زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔ ترویج اور ترقی کے لیے سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، گوجری، سرائکی، چترالی اور اس طرح بہت سارے، کشمیری، ہند کو، یہ سارے بہت ساری زبانیں ہیں، یہ علاقائی زبانیں ہیں۔ قومی زبان کے ساتھ ساتھ ان علاقائی زبانوں کو ترقی کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کا پورا آج کا ٹاپک 1973 کا آئین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ریاستی پالیسی کے رہنما اصول۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہی پڑھیں گے ریاستی پالیسی کے رہنما اصول۔ اس وقت تک آپ سے لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔